سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق وہ ٹیلی گراف جہاز کا کیپٹن تھا۔ اس کا نام ڈوبیکر تھا۔ وہ بوسٹن کا رہنے والا تھا۔ وہ جہاز لے کر جمیکا جاتا اور آتا رہتا تھا۔ آمد و رفت کے دوران اس نے جمیکا میں پہلی بار کیلے دیکھے۔ مقامی لوگ اس عجیب و غریب پھل کو بنانا کہتے تھے اور اسے سبزی کی طرح پکا کر بھی کھاتے تھے، اور فروٹ کی طرح کھانے کے بعد بھی وہ جتنا عرصہ جمیکا رہا کیلے کھاتا رہا۔ بوسٹن واپس آیا تو کیلوں کے کریٹ ساتھ لے آئے، انہیں مقامی منڈی میں بیچ دیا۔ لوگوں کو یہ پھل دلچسپ لگا، وہ اسے دھڑا دھڑ خریدنے لگے۔ بیکر کو 1000% منافع ہو گیا۔ اس نے نوکری چھوڑی، کیلوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ امریکہ میں اس وقت صرف سیب مشہور تھا۔ لوگ صبح شام سیب کھاتے تھے۔ بیکر نے کیلا متعارف کرایا اور لوگ سیب کے ساتھ کیلے بھی کھانے لگے۔ یوں آہستہ آہستہ ہر گھر کی ضرورت بن گیا۔ امریکہ میں اب کیلے کی مارکیٹ تھی، لیکن یہاں کیلا اگتا نہیں تھا، جبکہ جنوبی امریکہ کے زیادہ تر ملکوں میں یہ عام تھا۔ بیکر نے کیلے امپورٹ کرنا شروع کر دیے۔ اس تجارت سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ بیکر کو دیکھ کر دوسرے امریکی تاجر بھی بنانا بزنس میں کود پڑے۔ 1873 میں امریکہ میں ریلوے نیٹ ورک شروع ہوا۔ 2 ریلوے ٹائکونز ابھرے، یہ ریل کے ساتھ کیلے کے بزنس میں آئے۔ کوسٹا ریکا میں ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ کیلے کے باغات لگوانا شروع کر دیے۔ یہ پروجیکٹ کامیاب ہو گیا تو یہ لوگ کیلے کے ساتھ ساتھ دوسرے پھل بھی جنوبی امریکہ سے شمالی امریکہ ایکسپورٹ کرنے لگے۔ یوں 1870 کے آخر میں انڈسٹریل ایگریکلچر کے نام سے نیا بزنس شروع ہو گیا۔ نئی کمپنیاں بنی۔ یہ ساری کمپنیاں آخر میں یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے جھنڈے تلے اکٹھی ہو گئی۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی آنے والے دنوں میں برصغیر میں جنوبی امریکہ کے ممالک کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی ثابت ہوئی۔ یہ اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی تھی۔ اس کے پاس سینکڑوں بحری جہاز بھی تھے، ریل کی ذاتی پٹریاں بھی۔ یہ بہت بڑی ذاتی فوج کی مالک بھی تھی۔ کاروبار چل رہا تھا، لیکن اس دوران مقامی حکومتوں اور لوگوں نے مزاحمت شروع کر دی۔ کمپنی جنوبی امریکہ کے ممالک میں اپنی مرضی کی حکومتیں بنوانے لگی۔ اس کا پہلا ٹارگٹ آنڈرس تھا۔ مالکان نے آنڈرس میں ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کیا۔ وہ حکومت میں آئی اور کمپنی نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پھر اس کے بعد اسے نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ یہ آہستہ آہستہ پورے جنوبی امریکہ میں اپنی مرضی کی حکومتیں بنواتی چلی گئی۔ اس کا کاروبار فروٹ اناج سے آگے نکلتا چلا گیا۔ اس میں چینی، ادویات اور کوکین بھی شامل ہوئی۔ یہ شراب کی سب سے بڑی سپلائر بھی بن گئی۔ کمپنی پروفائل اخبارات میں آنا شروع ہوا۔ 1904 میں امریکی رائٹر نے اس کمپنی کے زیر اثر ممالک کو بنانا ریپبلک کا نام دے دیا، اور یوں دنیا میں یہ اصطلاح متعارف ہوگی۔ اب دنیا کے ہر اس ملک کو بنانا ریپبلک کہا جاتا ہے جس کے وسائل محدود ہوں اور اخراجات زیادہ ہوں، اس میں قانون اور آئین کی گرفت کمزور ہو۔ دنیا ہمیں بھی بنانا ریپبلک کہتی ہے، لیکن ہم فوراً برا مان جاتے ہیں۔ مگر آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا ہم بنانا ریپبلک نہیں؟ کیا اس ملک میں قانون یا آئین کی کوئی عزت بچی ہے؟ انسانی نفسیات ہے۔ آپ جب کسی شخص کو برفی چوری کرنے کا موقع دے دیتے ہیں تو وہ اس کے بعد دودھ کا ڈبہ بھی اٹھا لیتا ہے، اور آپ جب پہلے چور کا ہاتھ نہیں روکتے تو پھر پورا شہر شہری ٹرینیں لوٹ لیتا ہے۔ لہٰذا قومیں خرابی، برائی یا فساد کو شروع ہی میں روکتی ہیں۔ ہم نے آج تک یہ نہیں کیا۔ آپ نے کبھی سوچا امریکہ، برطانیہ، یورپ اور جاپان جیسے ملکوں میں سیاستدان، بادشاہ، ملکہ یا کوئی وزیر اعظم یا صدر قانون یا آئین کیوں نہیں توڑتا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے میں قانون توڑ لوں گا، لیکن میں اس کے بعد قانون کے ہاتھ سے بچ نہیں سکوں گا۔ جبکہ ہمارے ملک میں آئین توڑنے یا دوسروں کے سر اتارنے والے دونوں مطمئن ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں اس ملک میں قانون توڑا بھی جا سکتا ہے، خریدا بھی جا سکتا ہے، اسے بدلا بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب قانون یا آئین اتنا کمزور ہوگا تو پھر یہ محفوظ کیسے رہے گا؟ دوسرا، ہم نے جب جنرل ایوب خان کو مارشل لا لگانے کی اجازت دے دی، عدالت نے اس مارشل لا پر نظریہ ضرورت کی مہر لگا دی، تو پھر جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کو کون روک سکتا تھا؟ ان ادوار کے چیف جسٹس کو بھی جسٹس منیر بننے سے کیسے روکا جا سکتا تھا؟ دوسرا، ہم جب مشرقی پاکستان جیسا کڑوا گھونٹ بھر گئے اور ہم نے کسی شخص کو اس سانحے کا مجرم قرار دیا اور نہ کسی کو سزا دی، تو پھر ہم مغربی پاکستان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اور تیسری بات، ہم نے جب ملٹری ڈکٹیٹرز کو آئین معطل کرنے کی اجازت دے دی تو ہم باقی اداروں کو کیسے روک سکتے ہیں؟
लिहाजा मुल्क में हर दौर में हर सियासी हुकूमत ने आइन के साथ अपनी मर्ज़ी की छेड़छाड़ की और कोई इसका हाथ भी नहीं रोक सका। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये सच्चाई अब बढ़ते बढ़ते मुआशरे तक पहुँच गई है। लिहाजा मुल्क में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी भी चल रही है और सड़कें बंद करके पुलिस एहलकारों का कत्लेआम भी जारी है। रियासत के पास खामोश खड़े होकर तमाशा देखने के सिवा कोई चारा नहीं। ज़रा सोचिए, तहरीक अदम एतमाद के वक्त इमरान खान ने क्यों 158 अरकाइन असम्बली को गद्दार करार दे दिया और एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा इन गद्दारों में 4 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, 1 साबिक़ सदर, 1 साबिक़ स्पीकर और 65 साबिक़ वज़रा भी शामिल है। और वो MQM बलूचिस्तान अवामी पार्टी और GDA के अरकान भी जो 3.5 साल इनकी इत्तेहादी रहे। और गद्दारों में हुकूमत के वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और फवाद चौधरी के कज़न फ़रक अल्ताफ़ भी शामिल थे और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और बनी गाले के अखराजात चलाने वाला अलीम खान भी। इमरान खान ने क्यों नहीं सोचा और एहसन जमील गुज्जर और इनकी एहलिया फ़राह एहसन क्यों पंजाब हुकूमत चलाती रही। ये 4 ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर करोड़ों रुपए क्यों कमाती रही। क्यों अरब ममालिक के शहजादे की घड़ी खावर मानका के बेटे ने मार्केट में बेच दी और वो घड़ी बिकती हुई इसी शहजादे के पास पहुंच गई। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि खावर मानका के साहबजादे से लेकर फ़राह एहसन तक और इमरान खान से लेकर बाकी सब जानते हैं कि कानून और आइन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम कुछ भी कर लें, हमें बहरहाल NRO मिल जाएगा। लिहाजा सवाल है, अगर चीनी आटा, अद्वियात और रिंग रोड माफिया करप्शन कर सकता है, अगर गुलाम सरवर खान नोवा सिटी के साथ मिलकर अरबों रुपए बना सकते हैं, तो फिर फ़राह एहसन और मानका ख़ानदान क्यों पीछे रहे। जुल्फ़ी बुखारी हो, यावर बुखारी हो, शेख रशीद हो, उस्मान बुज़दार क्यों ना हो, ये सब कमाई करेंगे जब आइन 4 बार टूटने के बाद भी किसी को मुजरम करार ना दे सके। तो फिर बाकी पीछे क्यों रहें जब मशरक़ी पाकिस्तान तोड़ने वालों को माफ़ी मिल जाए। तो फिर इमरान खान इस राह से पाकिस्तान की मंजी पीढ़ी क्यों ना ठोके। अगर कानून पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करने वालों को हाथ और ज़बान ना रोक सके, तो फिर आम आदमी सड़क पर सिग्नल क्यों ना तोड़े। ज़रा दिल पर हाथ रख कर जवाब दीजिएगा। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक वो टेलीग्राफ जहाज़ का कैप्टन था। इसका नाम डूबीकर था। वो बूस्टन का रहने वाला था। वो जहाज़ लेकर जमीका जाता और आता रहता था। आमदोरफ्त के दौरान इसने जमीका में पहली बार केले देखे। मकामी लोग इस अजीब व गरीब फल को बनाना कहते थे और इसे सब्ज़ी के तरह पका कर भी खाते थे और फ्रूट की तरह खाने के बाद भी वो जितना अरसा जमीका रहा केले खाता रहा। बूस्टन वापस आया तो केलों के क्रेट साथ ले आए। इन्हें मकामी मंडी में बेच दिया। लोगों को ये फल दिलचस्प लगा, वो इसे धड़ाधड़ खरीदने लगे। बेकर